آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہمارا ایمان ہے، جو ہماری جان سے بڑھ کر ہے، جو ہمارے ایمان ہیں، جن پر ہم یقین رکھتے ہیں، جن کی بات پر ہم سچ مانتے ہیں، وہ آقا کا طریقہ دیکھیے۔ سارے جہاں کے بادشاہ ہے، دونوں جہاں کی بادشاہت ان کے ہاتھ میں ہے، زمین و آسمان کے خزانوں کی چابیاں ان کے پاس ہے، مگر جب زمین پر چلتے ہیں تو ان کا انداز دیکھیے، ان کے کردار دیکھیے، لوگ ان پر ظلم کیے۔ کیا ہمارے نبی یہ ظلم کے حقدار تھے؟ نہیں، یہ حقدار نہیں تھے، بلکہ جو ان پر ظلم کرتا تھا اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سامنے میری جو شخصیت ہے یہ کون ہے۔ جب یہ خاموش ہو جاتے، صبر کرتے، اس کو نظر انداز کرتے، تو وہ خود اپنے سر کو جھکا کر کہتا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ کردار آقائے دو جہاں اپنی امت کو سکھا رہے ہیں کہ تکبر، غرور اور حسد سے کبھی دیندار نہیں بن سکتے، کبھی مسلمان نہیں بن سکتے۔ وہ واقعہ آپ کو یاد ہوگا، یادداشت کے لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کسی راستے سے تشریف لے جا رہے ہیں۔ جب آپ اعلائے کلمت الحق فرمائے، کلمے کا اعلان فرما دیے، لوگوں کو مسلمان ہونے کی دعوت دے دیے، تو یہ بات مکے میں پورا پھیل گئی اور لوگوں کے درمیان افراتفری پھیل گئی۔ جو لوگ ماننے والے تھے انہوں نے آقا کے ہاتھ پر بیعت کر لیا، جو لوگ نہیں ماننے والے تھے وہ پیٹھ پیچھے برائی کرتے تھے اور آقا کی کامیابی سے جلتے تھے، حسد کرتے تھے۔ تو ان حسد کرنے والوں میں، ان جلنے والوں میں ایک نامعلوم بڑھیا تھی۔ جیسے ہی اس کو معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ نامی شخص مکے میں کوئی بات کو پھیلا رہا ہے، مسلمان ہونے کی دعوت دے رہا ہے، ایک خدا کی عبادت کرنے کی تاکید کر رہا ہے، تو وہ بڑھیا وہاں سے اپنے گھر کو خالی کرنے کی طرف روانہ ہوتی ہے۔ جب وہ اپنے گھر کو خالی کر لی، اپنے ساز و سامان کے ساتھ ایک جگہ راستے پر ٹھہری ہوئی تھی، وہ بڑھیا اس طرح مجبور تھی کہ وہ اپنے سامان کو ساتھ لے جا نہیں سکتی تھی۔ وہ کسی نوجوان کا انتظار کر رہی تھی کہ کوئی راستے سے گزرنے والا شخص میری مدد کر دے اور میں اپنے سامان کو لے کر اس بستی کو خالی کر لوں۔ جب وہ اپنے سامان کے ساتھ راستے میں ٹھہری تھی، وہاں سے آقائے دو جہاں کا گزر ہوا۔ یہ عادت تھی ہمارے آقا کی، کمزوروں، یتیموں اور بوڑھوں کی خدمت کرا کرتے تھے، ان سے حال چال پوچھتے تھے، حالانکہ دونوں جہاں کے بادشاہ تھے، حالانکہ ان کے پاس کسی شے کی کمی نہیں تھی، مگر آج اسی وہ انکساری کا عالم یہ ہے کہ کمزوروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، مجبوروں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں، بوڑھے لوگوں کے ساتھ کس طرح برتاؤ کر رہے ہیں۔ آج کا مسلمان یہ سوچ رہا ہے کہ ذرا سا مال آ گیا تو میں بہت بڑا بن گیا۔ ارے کوئی آقائے دو جہاں سے بھی بڑا بن سکتا ہے؟ بتاؤ مسلمانوں، کوئی آقا سے بڑا ہو سکتا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو آج اسی کو اختیار کرتا ہے، جو اپنے آپ میں کچھ بھی نہیں ہوں یہ کہتا ہے، یہ سب سے بڑا مسلمان اور یہ سب سے بڑا انسان ہے۔ مال و جائیداد کا رکھنے والا کبھی بڑا نہیں ہوتا،
مال کی حیثیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، دنیا کی حیثیت اللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تمہارے پاس کتنا بھی مال آ جائے اس کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں ہے، بلکہ اللہ کے پاس تمہاری عاجزی کا اعتبار ہے، تمہارے تقوی کا اعتبار ہے، تمہارے پاس کتنا ایمان ہے یہ اعتبار اللہ کے پاس ہے۔ مال و جائیداد کا کوئی اعتبار اللہ کے پاس نہیں، بلکہ یہ مال و جائیداد اللہ تبارک و تعالی یہ مال و جائیداد یہ دنیا کو ناپسند کرتا ہے، اور اپنے بندے کو ناپسند جگہ بھیج کر آزمائش کر رہا ہے پروردگار کہ میرا بندہ ناپسند جگہ جا کر میری عبادت کرے گا یا پھر یہ ناپسند شے کے حوالے ہو جائے گا۔ وہی ہو رہا ہے آج، مسلمان اللہ کی بات کو نہیں مان رہا، مسلمان آخائے دو جہاں کی بات کو نہیں مان رہا۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں میں حسد آ گیا، مسلمانوں میں دشمنیاں پیدا ہو گئی، مسلمانوں کے اندر افراتفری پھیل گئی۔ مسلمان بھائی ہوتے ہیں یہ مسلمان نہیں سمجھ رہا۔ آپ دیکھیے واقعہ ہمیں کیا درس دے رہا ہے۔ آقائے دو جہاں وہاں سے گزر رہے ہیں، حال پوچھتے ہیں بڑھیا کا، کیا ہے مائی بتاؤ، کیا میں تمہاری کچھ خدمت کر سکتا ہوں؟ کون ہے زمین و آسمان کے بادشاہ؟ کہہ رہے ہیں بوڑھی خاتون کو جو مسلمان بھی نہیں ہے، جو مسلمان نہیں کافرہ عورت ہے، اسے کہہ رہے ہیں بڑا بتاؤ بڑھیا خاتون تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ وہ خاتون کہتی ہے کہ یہ میرا ساز و سامان ہے، یہ میری منزل تک پہنچا دو، میں اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کندھے پر اس کے سامان کو اٹھاتے ہیں، اٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ اب وہ خاتون کی زبان کھلی، وہ بولنے لگی، اے نوجوان میرے بچے، تمہیں معلوم ہے کہ مکے میں کیا ہو رہا ہے؟ ایک محمد بن عبداللہ نامی شخص ہے، وہ ایک خدا کی دعوت دے رہا ہے اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کر رہا ہے۔ مسلمان پہلے معبودان باطل کی اور معبودوں کی خدمت کرتے تھے، ان کی عبادت کرتے تھے، اور یہ محمد بن عبداللہ کل کا آیا ہوا لڑکا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے جھوٹے خدا ہے، اللہ تبارک و تعالی تمہارا خدا ہے۔ اور نصیحت کر رہی ہے بوڑھیا کس کو؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہی ہے کہ میرے بچے تم کبھی اس کی باتوں میں مت آنا، میں نے یہ بھی سنا ہے جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کی طرف ہونے پر مجبور ہو جاتا ہے، تم اس کے سامنے بھی مت جانا۔ یہ نصیحت کر رہی ہے اور آقا کی برائی کر رہی ہے۔ یہی کشمکش میں اس کی منزل آ گئی۔ جب سامان کو ہمارے آقا اتار دیے تو جانے لگے، تو وہ ماں کہتی ہے، وہ بوڑھی خاتون کہتی ہے کہ اے بچے کیا تم اجرت نہیں لوگے؟ کیا تم یہ سامان اٹھانے کے پیسے نہیں لوگے؟ تو آپ کہتے ہیں نہیں، یہ میرا فریضہ تھا، میں آپ کی مدد کروں، یہ میرے نوجوان ہونے کا فریضہ تھا کہ میں بوڑھوں کی خدمت کروں۔ تو کہتے ہیں واہ، اتنے اچھے اخلاق ہیں آپ کے، بتاؤ تو صحیح تمہارا نام کیا ہے؟ اسلام کبھی تلوار سے نہیں پھیلا، نہ کبھی اسلام جنگ سے پھیلا ہے، نہ اسلام کبھی دشمنیوں سے پھیلا ہے۔ اسلام کی دعوت ہوئی تو کردار سے ہوئی ہے، اسلام کی دعوت ہوئی اخلاق سے ہوئی ہے، لوگوں کے ساتھ اچھے برتاؤ سے اسلام کی تبلیغ ہوئی ہے۔
اکڑنے سے، غرور کرنے سے، حسد کرنے سے اسلام نہیں پھیلا، بلکہ دوستی کرنے میں اور اپنے بھائی بھائی کا چارہ رکھنے میں مسلمان اور اسلام کی فتح ہوئی ہے۔ کہتی ہے بڑھیا کہ بتاؤ تم اتنے اچھے اخلاق اور کردار رکھنے والے ہو، ارے تمہارا نام تو بتاؤ۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے بوڑھی خاتون، راستے میں جتنا تو نے جس شخص کے بارے میں کہا وہ محمد بن عبداللہ میں ہی ہوں۔ جیسے ہی نام مبارک لیا گیا وہ خاتون قدموں تلے گر گئی اور کہنے لگی کہ میں نے غلط سمجھا تھا، میں نے غلط سوچا تھا، میں نے جو سنا ویسے آپ نظر نہیں آتے، مجھے معاف کر دیں اور مجھے بھی اپنی طرف لے لیں اور مجھے کلمہ پڑھا دیں۔ وہ خاتون شرمسار ہوتے ہوئے اسلام کو قبول کر لی۔